میں مسکرا دیا، شاید عدیل راجہ کو ہماری وہ گفتگو اب تک یاد ہو۔ میں نے کہا، ارشد 2-3 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جتنا میں تمہیں جانتا ہوں تم اس پروگرام کو نہیں روکو گے تاکہ بیورو چیف کے طور پر تمہاری پوزیشن کمپرومائز نہ ہو۔ تم ایک پروفیشنل بندے ہو اور اس معاملے میں تم کسی کا لحاظ نہیں کرتے۔ دوسرا، میں تمہاری دوستی کا کیوں ناجائز فائدہ اٹھاؤں؟ تیسرا، میرا خیال ہے میں نے کچھ غلط نہیں کیا اور میں اپنا دفاع کر سکتا ہوں۔ اگر میں نے تم سے دوستی کو استعمال کر کے یہ پروگرام رکوانا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے۔ پھر وہ شو ہوا، اب بھی یہی کچھ ہوا تھا کہ میں نے ارشد کو چند دلائل دیے کہ اسے ڈاکٹر ظفر کی معذرت قبول کر لینی چاہیے، اور اس سے پہلے کہ وہ تمہارے گھر آ کر معذرت کریں، وہ تم سے بڑے ہیں، بہتر ہے ان کے ہاں چلتے ہیں۔ میں نے کہا، یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ انہوں نے مجھے نہیں کہا کہ میں تمہیں ان کے پاس لے کر آؤں، وہ تو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ارشد سے پوچھ لو کہ اس کے گھر کب آؤں۔ ارشد نے ایک لمحے سوچا اور بولا، چلو۔ میں ارشد کو ساتھ لے گیا تو ڈاکٹر صاحب بڑے خوش ہوئے، معذرت کرنے لگے تو ارشد شریف نے روک لیا کہ سر چھوڑیں، رؤف نے بتا دیا تھا کہ آپ کو علم نہ تھا کہ آپ کا جو دوست ہمارے خلاف جس ایشو پر فون کروا رہا تھا اس نے آپ کو پوری بات نہ بتائی تھی۔ میرے لیے وہ دن خوشی کا تھا کہ میرے 2 قریبی دوستوں کی غلط فہمی دور ہوئی۔ ایک دفعہ 2017 میں ارشد شریف کو کسی بڑے افسر کا دھمکی بھرا فون آیا کہ تم نواز شریف کے خلاف پاناما اسکینڈل پر ٹی وی پروگرام کرنا بند کر دو ورنہ سنگین نتائج ہوں گے۔ ارشد شریف کو پیار سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا، دھمکی سے نہیں۔ وہ مر سکتا تھا لیکن ایک دفعہ فیصلہ کر لیتا تو آپ اسے جھکا نہیں سکتے تھے، اور اب کی دفعہ اس نے وہی کر دکھایا۔ خیر، ارشد شریف نے اس افسر کے خلاف صبح سویرے اس کی تصویر لگا کر بڑے سخت ٹویٹس کیے، پورے شہر میں ہلچل مچ گئی۔ آج تک کسی نے ایسی جرات نہ کی تھی۔ ارشد شریف کے سب دوستوں نے اسے فون کر کے کہا ٹویٹس ڈیلیٹ کر دو، لیکن وہ نہ مانا۔ شام کو ہمارے ٹی وی دفتر میں میرے کولیگ نے پریشانی میں کہا، تم نے ارشد شریف کے ٹویٹس پڑھے ہیں؟ میں نے لاپرواہی سے کہا، جی صبح پڑھ لیے تھے۔ وہ دوست ناراض ہوا اور بولا، تم نے اسے منع نہیں کیا؟ کہنے لگا، میں نے اسے فون کیا تھا، میری اس نے بات نہیں مانی۔ میں نے کہا، ارشد کو روکنا چاہیے۔ وہ دوست فکر مندی سے بولا، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ میں نے ارشد شریف کو فون میں لا کر اسپیکر آن کر دیا۔ میں نے کہا، بھائی جان یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم نے صبح سے؟ بس کافی ہو گیا، آپ جانے دو۔ وہ آگے سے ہنس کر بولا، اوکے باس۔ میرے اس کولیگ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ بولا، پورا شہر اسے روک رہا تھا، اس نے کسی کی نہیں سنی، تمہاری فوراً مان لی۔ میں نے کہا، آپ سب دوستوں نے ارشد شریف کے وہ ٹویٹس ری ٹویٹ کیے تھے؟ وہ بولے، ہرگز نہیں۔ میں نے کہا، میں نے صبح ہی کر دیے تھے۔ اس وقت ارشد شریف کے ٹویٹس ری ٹویٹ کرنے کی ضرورت تھی تاکہ اس کو خطرات کم ہوں۔ جتنے صحافی ری ٹویٹ کریں گے اس سے ارشد پر دباؤ کم ہوگا۔ میری بات اس نے اس لیے مان لی کیونکہ میں ری ٹویٹس کر کے اس کے ساتھ اپنی وفاداری ثابت کر چکا ہوں۔ وہ ایک قدیم قبائلی جنگجو ہے، اب اسے پتا ہے جتنا خطرہ ان ٹویٹس سے اسے ہے اتنا مجھے بھی ہے۔ اب اس نے خود کو بھی بچانا ہے اور مجھے بھی۔ آپ لوگ اسے سمجھاتے رہے جو دوست کا کام ہوتا ہے، لیکن آپ میں سے کسی نے وہ ٹویٹس ری ٹویٹ نہ کیے تھے جس وجہ سے اس نے آپ لوگوں کی بات نہیں مانی، لیکن میری بات مان لی۔ اسلام آباد میں اب باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے کہ شہر کے ہر کونے میں 24 برسوں پر محیط ارشد شریف کی یادیں بکھری پڑی ہیں۔ اس سال دسمبر کچھ زیادہ ہی اداسی اور دکھ لے کر آیا ہے۔ پہلے صرف نعیم بھائی، رانا اعجاز محمود اور ڈاکٹر ظفر الطاف کا دکھ تھا، اور اب تو اس میں ارشد شریف کا بہتا سرخ لہو بھی شامل ہو گیا ہے۔